کلمہ طیب کی حقیقت پر ہے، اور میں سب سامعین کو بتا دوں کہ آج خاص کلمے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو بہت ہی زبردست ہے۔ آج کون سی ہم ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں؟ آج ہم ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں پہلا کلمہ طیب۔ یہ پہلا کلمہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، لیکن جو پڑھتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے اس کے معنی کیا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو آئیے دیکھتے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، مکمل تفصیل اس ویڈیو میں جانتے ہیں کلمے کے بارے میں، اور پھر کرتے ہیں بات۔ پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ جی بسم اللہ الرحمن ہاں جی الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع خاص کلمہ طیب کی حقیقت پر ہے، اور میں یہ سب سامعین کو بتا دوں کہ آج خاص کلمے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کلمہ جو فقر کا کلمہ ہے، وہ کلمہ جس کو پڑھ لینے سے 18,000 عالم کے اسرار اور رموز منکشف ہو جاتے ہیں۔ ہم آج اس کلمہ طیب کی بات کر رہے ہیں جس کو ایک بار پڑھ لینے سے جملہ کائنات جنبش میں آ جاتی ہے۔ ہم آج اس کلمہ طیب کی بات کر رہے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد انسان حافظ رحمانی ہو جاتا ہے، اور ہم آج اس کلمے کی بات کر رہے ہیں جس کے متعلق سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، ایک کلمہ مینو پیر پڑھایا، ایک کلمہ مینو پیر پڑھایا تے میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، اسلام کا اور انسان کے ایمان کا جو دار و مدار ہے سارا، وہ کلمہ طیب پر ہے، اور کلمہ طیب در حقیقت رب عالم کے سامنے عبودیت اور غلامی کا اقرار نامہ ہے، جس کے ذریعے ایک مسلمان غیر مسلم سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور کلمہ طیب کے دو پہلو ہیں جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں، ایک ظاہری پہلو اور دوسرا باطنی پہلو ہے، اور جب تک ان دونوں پہلو کو سمجھا نہ جائے تو اس وقت تک کلمہ کی حقیقت اور لذت اور فوائد نہیں ملتے۔ دیکھیں سامعین، سلطان العارفین نے کلمہ طیب کی حقیقت اور راز و رموز اور ہر چیز واضح کر دی ہے، خیر وہ آگے چل کر بیان کریں گے۔ دیکھیں، شریعت نے بھی کلمہ طیب کو افضل الذکر کا خطاب دیا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی کلمہ کی برکت اور فضیلت سے انسان کے آلودہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور نفس کے جو حجاب ہوتے ہیں وہ سب زائل ہو جاتے ہیں، اور پھر انوار الہی سے قلب منور ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اہم چیز کہ عرفان ذات کا حصول بھی کلمہ طیب کی حقیقت تک پہنچنے یعنی تصدیق قلب سے ممکن ہوتا ہے، کیونکہ عرفان ذات سے کلمہ کی باطنی نسبت ہے۔ اگر ما زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے دیکھیں نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ ہو جاتا تو آج دنیا کے تقریباً 1 ارب مسلمان پکے مومن اور ولی اللہ ہوتے۔ اگر زبانی کلمہ پڑھ لینے سے ذات کا عرفان نصیب ہوتا تو آج ہم مسلمان چوری، ظلم، برائی، بے حیائی، سود خوری اور دوسرے مسلمانوں پر ظلم نہ کرتے، بلکہ سب ہی مجلس محمدی میں ہوتے، مگر نہیں۔ دراصل ہم نے کلمہ کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا، کلمہ کے اندر جو چھپا راز تھا، جو باطنی اس کا پہلو تھا، اس کو سمجھا ہی نہیں۔ محترم سامعین، رب سے ملانے اور مجلس محمدی میں پہنچانے والا کلمہ اور ہے، جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اور ہے۔ ہم تو زبان سے لا الہ کہہ رہے ہیں۔ زبانی کلمہ پڑھنے والوں کے متعلق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ قائلون لا الہ الا اللہ کثیر والمخلصون قلیل۔ رسمی اور رواجی طور پر کلمہ طیب پڑھنے والے تو کثیر ہیں، مگر اخلاص سے کلمہ طیب پڑھنے والے بہت قلیل ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ اخلاص
مطلب باطن والا کلمہ پڑھتے ہیں، اور بہت کم لوگ کلمہ کی حقیقت سے آشنا ہیں، کیونکہ مجھ سمیت اکثریت اپنے نفس اور دنیا کی خواہشات کو ہی اپنا بت اور معبود بنائے ہوئے ہیں اور اپنے حقیقی کلمہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں سامعین، کلمہ کی حقیقت کو جاننے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ طالب کا صادق ہونا ضروری ہے، یعنی اپنی طلب حق میں وہ سچا ہو، اور پھر مرشد کامل کی تلاش بہت ضروری ہے، کیونکہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے معنی بہت وسیع ہیں، جن کی حقیقت کو جاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کلمہ طیب کی حقیقت کو اللہ کے نیک اور چنے ہوئے بندے مطلب کہ مرشد کامل ہی جانتے ہیں، اور وہی سچے طالبوں کو کلمے کی حقیقت تک پہنچاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باؤ کلمہ طیب کے متعلق فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں علم کی قید میں ہیں، اور علم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قید میں ہے، اور کلمہ طیب اسم اللہ ذات کی قید میں ہے۔ یہ بڑا راز ہے، سمجھیے گا، ساری جو ہر چیز ہے وہ کس کی قید میں ہے؟ کلمہ طیب۔ اور کلمہ طیب کس کی قید میں ہے؟ اسم اللہ ذات کی قید میں۔ اور جو بھی کلمہ طیب کو تصدیق دل سے پڑھتا ہے اور اس کی حقیقت کو جان جاتا ہے، تو یقین جانیں کہ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی بھی علم مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتا۔ سلطان العارفین مزید فرماتے ہیں کہ کلمہ طیب سراسر توحید ہے۔ جس نے توحید کو جانا اس نے کلمہ طیب کے اسرار یعنی راز اور حقیقت کو جانا، اور جس نے کلمہ طیب کو جانا اس نے رب تعالیٰ کو جانا۔ دیکھیں، کلمہ طیب کی حقیقت کو جاننے کے لیے توحید کے متعلق جاننا بھی ضروری ہے۔ اب توحید کیا ہے؟ دیکھیں، عموماً توحید سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور سب اس کا زبانی اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن تصدیق بالقلب یعنی قلب سے اس کی تصدیق اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان کے ظاہر و باطن میں ہر چیز میں اس کو اللہ نہ نظر آئے، کیونکہ کلمہ طیب کا جو پہلا لفظ ہی لا ہے، یعنی نفی ہے ہر چیز کی۔ اس لیے جو طالب ہے اس کو ہر چیز کی نفی کر دینی چاہیے، وہ جدھر دے کہ صرف اللہ ہو، کوئی غیر اللہ نہ ہو۔ اور فقر کی اصطلاح میں لا الہ سے مراد تمام رشتوں کی نفی ہے، چاہے وہ محبت کے ہوں، نفرت کے ہوں، کوئی سہارا ہو یا امید ہو، سب کی نفی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ الا اللہ کے لفظی معنی ہے سوائے اللہ کے، اور فقر اور معرفت میں یہ مرتبہ اثبات ہے، جہاں طالب اللہ کے سوا تمام چیزوں اور اغیار کی نفی کر دیتا ہے اور جان جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، اور نہ ہی کوئی موجود ہے سوائے اللہ کے۔ اس طرح طالب تمام فانی چیزوں سے ٹوٹ کر صرف اور صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور اس پر توحید کی حقیقت کھل جاتی ہے، اور پھر وہ وصال الہی کی طرف اپنا جو اس کا ایک باطنی سفر ہوتا ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ راز توحید کی چابی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو شخص کلمہ طیب کی چابی سے دل کا قفل کھول کر معرفت الہی کا راز پا لیتا ہے، وہ بے نیاز اور لا یتاج طالب بن جاتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو اپنے پنجابی ابیات میں کلمہ طیب کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اندر کلمہ کل کل کردہ عشق سکھایا کلمہ ہو، 14 طبق کلمے دے اندر قرآن کتاباں علمہ ہو، کانے کپ کے قلم بنامن لکھ نہ سکن کلمہ ہو، باہو ایک کلمہ مینو پیر پڑھایا ذرا نہ رہا علمہ ہو۔ دیکھیں سامعین، اس بیت میں توحید کے اسرار پوشیدہ ہیں۔ توحید کا مرتبہ اول زبان سے کلمہ پڑھنا، مرتبہ دوم تصدیق قلب سے کلمہ پڑھنا، اور مرتبہ سوم یہ ہے کہ کلمہ کی حقیقت کا مشاہدہ ہو جائے، اور یہ مقربین کا کام ہے۔ اس کے علاوہ مرتبہ چہارم یہ ہے
کہ جملہ موجودات کے وجود میں بجز ذات اللہ کسی اور کو نہ دیکھنا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر کلمہ کی جو حقیقت موجود ہے اسے میں نے عشق کی وجہ سے پایا ہے، اور کلمہ کی حقیقت باطن کے اندر جو ہے نا اس نے ہلچل مچا رکھی ہے۔ سلطان العارفین اپنے اس بیت میں فرما رہے ہیں، جس کا کچھ تشریح یوں بنتی ہے کہ پوری کائنات، تمام آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا علم کلمہ طیب کے اندر ہے۔ دنیا کے تمام مفسرین اور اہل قلم اس کلمہ کی شرح لکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے نا مجھے مرشد نے سمجھایا ہے اور اس نے پڑھایا ہے، اور اس کی جو ہے نا کلمہ طیب کی اس نے مجھے تلقین کی ہے۔ یعنی مرشد کی تلقین کے بغیر کلمہ کی حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ کوئی راز و رموز۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی حقیقت اور راز کو پا لیا ہے، لہذا اب مجھے کوئی غم اور فکر نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ کلمے دی کل تداں پیو سے جداں کلمے دل نو پھڑیا ہو، میں قربان تنہ تو باہو جنہ کلمہ صحیح کر پڑھیا ہو۔ یعنی ہمیں کلمہ طیب کی حقیقت کا تب ہی پتہ چلا جب کلمے نے دل کے اندر پوشیدہ راز سے آگاہ کیا۔ اسی طرح تصدیق دل کے ساتھ جو ہے نا کلمہ تو عاشقان ذات نے پڑھا ہے، آپ اس شعر میں فرما رہے ہیں، اور علماء اور دنیا داروں کو تو اس کی حقیقت کی خبر بھی نہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ میں ان طالبان مولا پر قربان جاؤں جنہوں نے تصدیق دل کے ساتھ کلمہ پڑھ کر اس کی حقیقت اور راز کو پا لیا، اور جن اولیاءوں نے کلمہ کی حقیقت کو جانا وہ توحید تک پہنچ کر یعنی اللہ کے ساتھ وصال اور وحدت پا کر کامیاب ہو گئے، اور لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کرتے رہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو مزید فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے ملے زبان نہ ڈھوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ مینو پیر پڑھایا باہو میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ مطلب کہ زبانی کلمہ تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن قلبی تصدیق کے ساتھ کلمہ کوئی کوئی پڑھتا ہے۔ جب عاشق کلمہ کی تہ اور حقیقت کو اپنے اندر پا لیتے ہیں تو پھر زبان ہلانے کی ضرورت نہیں رہتی، بس دیدار ہی رہ جاتا ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں یہ کلمہ تو صرف عاشق ذات ہی پڑھتے ہیں، اور زبانی باتیں بنانے والے اس کلمہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور آپ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے تصدیق قلب کے ساتھ کلمہ میرے مرشد اکمل نے پڑھایا ہے، اور میں اب دونوں جہان میں خوش بخت ہو گیا ہوں۔ دیکھیں سامعین، مدرجہ بالا گفتگو سے یہ بات واضح ہے کہ دین اسلام اور کلمہ و توحید کی حقیقت جاننے کے لیے مرشد کامل کی کتنی ضرورت ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پدیشی ولی بھی ظاہری طور پر مرشد کامل کی بیعت فرماتے ہیں، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ الغرض جب تک دل میں دنیا، لذات دنیا اور خواہشات دنیا موجود رہتی ہے، طالب کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ کلمے کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ مرشد کامل اکمل کی صحبت اور نگاہ کرم سے ممکن ہے۔ اس لیے طالب کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے مرشد کامل اکمل کو تلاش کرے، اور اس سے اسم لذات حاصل کر کے کلمہ کی حقیقت، کلمے کے راز و رموز اور توحید کو پہچانے، پھر وہ جو ہے نا راز حقیقی کو بآسانی جان سکے گا۔ اور جو راز حقیقی کو جان گیا وہ اللہ کو پہچان گیا، جو اللہ کو پہچان گیا وہی دین میں مکمل طور پر داخل ہوا، اور وہ اللہ کے دوستوں میں سے ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کلمہ کی حقیقت، کلمہ کے راز و رموز سمجھنے اور یہ جو باتیں ہوئی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔ جی دوستو، تو یہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔